محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بہت ساری عبادات کی تلقین فرمائی، جیسا کہ روزہ ہے، جیسا کہ نماز تراویح ہے، جیسا کہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، جیسا کہ سحری ہے، جیسا کہ افطاری ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کے بارے میں فرمایا، استکثروا فیہ من 4 خصال۔ یہ 4 کام تو تم نے بہت کرنے ہیں، یہ 4 کام کثرت سے کرنے، خوب کرنے، بہت کرنے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یہ 4 کام کرنے۔ چنانچہ ان میں سے آپ نے فرمایا کہ خصلتین ترضون بہما ربکم، ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں تم وہ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور تم اپنے رب کو راضی کر لو گے اس سے، تم اپنے ترضون، تم راضی کر لو گے بہما، اس سے ربکم، اپنے رب کو، تم اس سے اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ دیکھیں، ایک ہے تمہارا رب اس سے راضی ہو جائے گا، ایک ہے کہ عمل ایسا ہے کہ تم اس عمل سے اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ جیسے ہم دنیا میں بسا اوقات کہتے ہیں نا کسی کو کہ فلاں کے فلاں عمل نے نا میرا دل خوش کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بندہ جب یہ عمل کرے گا نا تو اللہ اس سے خوش اور راضی ہو جائے گا۔ ترضون بہما ربکم، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک جو چیز ہے جس کا آج یہاں خصوصاً تذکرہ کرنا ہے، وہ فرمایا کہ الاستغفار، وہ ہے استغفار۔ وہ استغفار ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اور اللہ کے حضور توبہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تم اس سے اللہ کو راضی کر لو گے، تم اس سے اللہ کو خوش کر لو گے۔ لہذا استکثروا، خوب استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ سے زیادہ توبہ کرو۔ اب اللہ اس سے راضی ہوں گے، اللہ اس سے خوش ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ اللہ کی رضا اور خوشی ہے اس کو بھی ایک مثال سے بیان فرمایا، کیسے اللہ راضی ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں سفر پہ روانہ ہوا، سواری بھی ہے، سفر بڑے دور کا ہے، تو کھانا پانی بھی ساتھ ہے۔ راستے میں وہ چلتے چلتے تھکتا ہے تو تھوڑی دیر آرام کے لیے کسی ایک جگہ پہ رکتا ہے، صحرا سا ہے، دور دور تک کسی انسان، آبادی یا کسی چیز کا نام و نشان نہیں۔ وہ وہاں رکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آنکھ لگ جاتی ہے اس کی۔ جب آنکھ کھلتی ہے تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھتا ہے کہ نہ اس کی سواری ہے، نہ اس کا کھانا ہے، نہ اس کا پانی۔ ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے، ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے، کہیں اس کو اپنی وہ سواری نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا۔ اب وہ اتنا تھک چکا ہے، نڈھال ہو چکا ہے، سفر اتنا دور کا ہے، صحرا اتنا وسیع ہے کہ بظاہر اب اس کے یہاں سے نکلنے اور زندہ رہنے کی کوئی شکل نہیں رہتی، بالکل شکستہ، بالکل وہ ہمت ہار جاتا ہے، نڈھال ہو کے تو وہ یوں گر پڑتا ہے، اب بس موت ہے، کسی بھی لمحے میری جان نکلے گی اور موت آ کے میرا کام تمام کر دے گی۔ اللہ نہ کرے کسی پر ایسی کیفیت آئے تو تب پتہ چلتا ہے، سننے میں تو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اگر کسی پہ ایسی کیفیت بیتے تو
کیا مایوسی کا عالم ہوتا ہے اور کیا دل ٹوٹتا ہے اس وقت، کیا میں یہاں بے یار و مددگار ایسے مر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح بس اب نڈھال صرف موت ہے، اس کا انتظار ہے، ہمت نہیں کہ اب اپنے آپ کو ہلا بھی سکے، تو اس پہ غنودگی سی طاری ہو جاتی ہے، ایک غشی کی سی کیفیت، غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس پر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تھوڑی سی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، یہ تو مر کے زندہ ہونے والی بات ہو گئی، تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہتا ہے انت ربی وانا عبدک، انت ربی وانا عبدک، کہنا یہ چاہتا ہے اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، تو میرا رب، میں تیرا بندہ، کہنا یہ چاہتا ہے، لیکن خوشی کے مارے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، تو میرا بندہ ہے۔ خوشی کے مارے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے یہ نکلا جا رہا ہے۔ یہ مثال بیان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ترضون بہما ربکم، تم اس عمل سے اللہ کو راضی کر لو گے، اس عمل سے تم اللہ کو خوش کر لو گے، اللہ کے دل کو خوش کر لو گے تم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا ترغیب دیتے ہیں ایمان والوں، اے ایمان والوں فاستغفروا ربکم، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون ہے جو گناہوں کو بخشے اور گناہوں کو معاف کرے، تو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین۔ میں تمہیں بتاؤں زمین و آسمان سے زیادہ وسیع جو جنت ہے وہ میں نے کس کے لیے بنائی ہے، وہ کس کے لیے تیار کی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، انہیں اللہ کی ذات کا احساس ان کے تصور کے اندر بیٹھتا ہے، فاستغفروا لذنوبهم، وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے، توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ انہوں نے کیا ہے اب اس پر اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اولئک جزاؤہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا صلہ اور بدلہ کیا ہے، اللہ ان کو جنتوں سے بھی نوازیں گے، اللہ ان کی مغفرت اور ان کی بخشش بھی فرمائے۔ ہم نے قرآن کریم میں جا بجا پڑھا ہے، پڑھتے رہیں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کی رضا مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا راضی ہو جائے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العزت راضی ہو گئے تو پھر جنت بھی ہے، پھر رحمتیں بھی ہیں، پھر بہاریں بھی ہیں، پھر نعمتیں بھی ہیں، پھر سب کچھ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ راضی ہوں، اللہ کس سے راضی ہوں گے، کس چیز سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، اور تم کس چیز سے سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرو گے، وہ ہے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ انبیاء علیہ السلام استغفار کرتے تھے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے استغفار نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے یہ الفاظ، جب فَأَكَلَا مِنْهَا، وہ جنت کا پھل کھا لیا، ذاق الشجرہ، اور وہ پھل چکھ لیا،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ارشاد ہوا کہ میں نے آپ کو روکا تھا کہ یہ نہیں کرنا. الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا؟ تو کیوں کھایا؟ کیوں کھایا آپ نے؟ اب چلیے اتر جائیے زمین پر. آدم علیہ السلام تشریف تو لائے زمین پر، لیکن اتنا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور شاید اللہ کہیں ناراض نہ ہو. اب معافی مانگ رہے ہیں، رو 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 رہے ہیں. اور مفسرین کرام کے بقول 300 سال تک آدم علیہ السلام اس پر روتے رہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، لو جمع دموع آدم، اگر آدم علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں اور ان کے مقابلے میں سارے انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں، لرجح دموع آدم، آدم کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے. اتنا روئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات، ہم نے پھر خود آدم علیہ السلام کو ایسے کلمات عطا فرمائے کہ ان کلمات کے ساتھ آپ دعا کریں. جب انہوں نے ان کلمات سے دعا کی فتاب علیہ، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور اللہ پاک نے ان کو بخش دیا. وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں. اللہ اگر آپ نے نہ بخشا ہمیں اور ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، اللہ ہمارا نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ، ہمارے پلے جسے کہتے ہیں نا کچھ نہیں بچنا اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا. اب انہوں نے استغفار کیا، استغفار کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتاب علیہ، اللہ نے ان کی معافی قبول فرمائی، بخش دیا ان کو. انبیاء علیہ السلام کو استغفار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم میں جا بجا حکم ہے واستغفر، آپ اللہ کے حضور استغفار کیجیے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ. اللہ کو اتنا پسند ہے کیونکہ نبی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. تو اللہ کا تو پسندیدہ عمل ہے، لیکن ہم انسانوں کی ضرورت ہے، ہماری تو مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم استغفار کریں. وہ کیسے؟ کیوں ضرورت ہے ہماری؟ کیوں مجبوری ہے ہماری؟ اللہ نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے نا، تو پیدا فرما کے اللہ پاک نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، پہلے بھی آپ سماعت فرما چکے ہوں گے. جی ہاں، جہاں لکھا ہو نا کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ محتاط ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ کوئی شخص کہیں پر کوئی چیز چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی سامنے کیمرہ لگا ہوا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے. جہاں پتا ہو کیمرہ لگا ہوا ہے، سپیڈ پر خود بخود بریک پر پاؤں آتا ہے کہ یہاں پر چالان بھی ہو سکتا ہے، یہاں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا کر کے اللہ نے انسان کی نگرانی کا اتنا مضبوط نظام بنایا ہے اور اتنا مستحکم نیٹ ورک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ شاید دنیا سوچ بھی نہ سکے. جی ہم ایسے ہی نہیں ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کر گیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی کا بڑا مضبوط انتظام فرمایا. وہ کیسے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہمارے ساتھ مقرر فرمائے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ فرشتے انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں. اب سنیے دھیان سے، تھوڑی سی توجہ مزید. یہ فرشتے جو ہیں نا، یہ اگر میں دل میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں ابھی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھوں گا توبہ کے، اگر میں ارادہ کرتا ہوں تو یہ دائیں طرف والا فرشتہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے دل میں یہ ارادہ کیا ہے کہ میں 2 نفل پڑھوں گا. یہ فوراً 2 نفل کی نیکی میرے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اس کو پتہ چل گیا
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیت کرتا ہے کسی عمل کی تو فرشتے اس نیت کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دل میں کسی چیز کا سوچنا. اور پھر آپ نے فرمایا جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ نہیں لکھتا. یہ رحمت ہے اللہ کی کہ ہو سکتا ہے یہ برائی نہ کرے. اور اگر وہ سوچتا ہے بعد میں اللہ میں نے غلطی کی، میں نے کیوں اتنی غلط بات سوچی، میں نے کیوں اس برائی کو سوچا، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ، میں یہ برائی نہیں کروں گا، صرف وہ برائی سے رکنے کا ارادہ کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ، بلکہ یہ دائیں طرف والا فرشتہ نیکی لکھ دیتا ہے کہ اس نے گناہ چھوڑا، اس نے گناہ چھوڑا. اندازہ لگائیں، ہم سوچتے ہیں، اللہ پاک اس فرشتے تک ہماری سوچ پہنچا دیتے ہیں. فرشتے کو پتا چل گیا، دل میں سوچا، کوئی اعلان نہیں کیا، زبان سے نہیں بولا، میں دل میں سوچا، اسے پتا چل گیا، اس نے نیکی لکھ دی. اب انسان جو عمل کرتا ہے یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. جی، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ انسان اپنے منہ سے، زبان سے بسا اوقات کچھ ایسی باتیں بھی کرتا ہے جو بس معمول اور روٹین کی ہوتی ہیں، ان پر نہ ثواب ہے، ان پر نہ گناہ ہے، روٹین کی باتیں ہیں. جیسے کوئی پوچھتا ہے جی نماز کتنے بجے ہے؟ جی نماز 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، ایک روٹین کی بات میں نے بتا دی. گھر والے پوچھتے ہیں کھانا کھا لیا؟ ہاں جی کھا لیا، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ روٹین کی باتیں ہیں. حضور نے فرمایا فرشتے یہ بھی لکھتے ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں. پھر جب رات ہوتی ہے تو جو اس قسم کی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ فرشتہ مٹا دیتا ہے. اب صرف وہ باتیں رہ جاتی ہیں جن کے اوپر کوئی ثواب ملنا ہے یا جن کے اوپر کوئی گناہ لکھا جانا ہے. میں جب سے پیدا ہوا ہوں اور جب سے میں اللہ کے حضور مکلف ہوا ہوں، جب سے میں مکلف ہوا ہوں، اس وقت سے آج تک یہ اس دن کی اس تاریخ کو اس وقت تک میرے منہ سے نکلنے والا ایک لفظ جس پر نیکی ہے یا برائی ہے یہ میرے فرشتے نوٹ کیے بیٹھے. صرف میرے نہیں، آپ کے بھی، ہم سب کے. کیسا نظام ہے، کیسا مربوط نظام. اور اچھا دوسری بات، غلطی نہیں ہوتی ان کو، یہ غلطی سے پاک ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی کہ لکھنا کچھ اور تھا، غلطی سے کچھ اور لکھا ہے. انہوں نے وہی لکھنا ہے جو صحیح ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہونے والی. جناب وہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، لیں جناب اپنی کتاب پڑھیے. یہ کون سی کتاب ہے؟ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہم تو تمہارا حساب کریں گے ہی کریں گے، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، پڑھ اپنی کتاب. یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، صبح دوپہر شام دن رات لکھی جا رہی ہے. ہم کسی کے کان کے اندر سرگوشی کرتے ہیں، ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور 4 سرگوشی کرتے ہیں تو 5واں اللہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کم ہو زیادہ ہو اللہ ہے. یہ ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا چلا اس نے کان میں کیا کہا ہے، فرشتہ نے لکھ لیا، اس کو پتا چل گیا. اندھیرا کر کے اگر فون کال کر رہے ہیں ہم تو دکھائی بھی نہیں دے رہے، اور کانوں کے اندر ہم نے وہ لگائے ہوئے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے اور ہم کیا بات کر رہے ہیں. اس کا جو مائک ہے وہ بالکل ہمارے منہ کے پاس ہے، کئی دفعہ دانتوں میں دبایا ہوتا ہے مائک والا اسپیکر جو ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ فرشتہ ایک ایک بات نوٹ کر رہا ہے، وہ سب کچھ لکھ رہا ہے. اللہ کا بڑا مربوط نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور قرآن کریم کے اندر وہ سورہ قاف کے اندر آتا ہے نا، سورہ قاف کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. انسان کا جو قرین ہوگا، قرین وہی ہے وہ فرشتہ، وہ اللہ کے سامنے آ کے کہے گا یا اللہ آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ اس انسان کا نامہ اعمال تیار کروں اور اس کے سارے اعمال ریکارڈ کروں اور لکھوں. ھذا ما لدی عتید، یا اللہ یہ لیجیے، جتنے میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کی اور اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے. کوئی مجرم ہو نا
تو جب اس کو پولیس لے کے جا رہی ہوتی ہے تو ساتھ پولیس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی ہوتی ہے، وہ اس بندے کا ریکارڈ ہوتا ہے، یا وکیل کے پاس ہوگی فائل یا پولیس کے پاس ہوگی فائل. جی قیامت والے دن وہ فرشتہ اسی طرح فائل اٹھائے ہوئے ساتھ لا رہا ہوگا. ھذا ما لدی عتید. دیکھیے ایک اللہ کا نظام، کتنا مربوط نظام، کتنا مستحکم نظام. ہم جو عمل کر رہے ہیں فرشتہ ہمارا عمل دیکھ رہا ہے، فرشتہ ہمارا عمل نوٹ کر رہا ہے. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 20 انگلیاں دی ہیں، 10 ہاتھوں کی ہیں اور 10 پاؤں کی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج قیامت آئی ہے، حساب کتاب کا وقت آیا ہے، بھئی منہ بند کر دو، کوئی ضرورت نہیں، ہم نے منہ سے نہیں پوچھنا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسانوں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور انسانوں کے پاؤں بتائیں گے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کچھ کرتا رہا دنیا میں. اليوم نختم علی افواہہم، منہ پہ بند، منہ کو سیل کر دو. ختم، ختم کا مطلب ہوتا ہے نا مہر، اس کے بعد ختم. مہر لگا دو منہ پر، سیل کر دو، ٹیپ چپکا دو، اس نے نہیں بولنا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب ہم تیرے ہاتھوں سے خود ہی پوچھیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے پاؤں سے ہم خود ہی گواہیاں لیں گے. چنانچہ انسان کے اعضاء بولیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کی زبان، پاؤں بولیں گے انسان کے. یہ عجیب بات. انسان حیران ہو کے سوچے گا لما شہدتم علینا، میرا ہاتھ، میری انگلیاں، میرے پاؤں میرے خلاف، یہ کیوں؟ ارے تم کیوں بول رہے ہو میرے خلاف؟ تم کیوں گواہی دے رہے ہو میرے خلاف؟ سنیے جناب، ہاتھ کہے گا اور پاؤں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، دنیا میں اللہ نے بولنے کی صلاحیت تجھے دی تھی، آج اللہ نے بولنے کی طاقت ہمیں دے دی. یہ جو ہم قلم سے بہت کچھ لکھ دیتے ہیں نا، قلم سے ظلم لکھ دیتے ہیں، جبر لکھ دیتے ہیں، گناہ لکھ دیتے ہیں، زیادتی لکھ دیتے ہیں، یہ قلم بعد میں انگلی پہلے بولے گی. یہ جو کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں نا، تو یہ ہاتھ بولے گا، یہ ہاتھ بولے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ اتنا ہی خطرے میں ہے، وہ اتنا ہی مصیبت میں ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ اتنا ہی اس کے خلاف جائے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ دنیا میں کرتے تھے وہ انسان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا. کتنا مربوط نظام. آنکھیں کھلی کی کھلی نہیں رہ جائیں گی، نہیں 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 نہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی نہیں رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آنکھیں کھلی کی کھلی نہیں رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تشخص فیہ الابصار، جی یہ قرآن کریم کی آیت ہے نا 13ویں پارے کی. تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہاں جی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. 2 فرشتے اور پھر اعضاء. تیسری چیز یہ جو زمین ہے، زمین یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہمیں ریکارڈ کر رہی ہے. آپ جانتے ہوں گے، شاید جو زیادہ بزرگ حضرات ہیں شاید وہ نہ جانتے ہوں نہ زیادہ، لیکن نوجوان تو جانتے ہوں گے. ہمارے موبائل کے اندر نا ایک آپشن ہوتی ہے، کئی موبائلوں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں نا تو موبائل آپ کے قدم گن رہا ہے. فٹ سٹیپ جو ہوتا ہے آپ کے قدم، آپ 2 گھنٹے بعد دیکھیں وہ آپ کو بتائے گا تم نے 500 قدم چلے ہیں، 1000 قدم چلے ہیں. آپ رات کو دیکھیں وہ پورے دن کی کیلکولیشن آپ کو بتا دے گا آپ اتنے قدم چلے ہیں اور یہ قدم جو ہیں اتنے کلومیٹر بنتے ہیں. سمپل سی بات ہے، اکثر لوگوں کے موبائل میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ زمین اور ہمارے وجود کا جو ملاپ ہے، قیامت والے دن یہی ملاپ اللہ کے حضور کسی اور انداز کے اندر گواہی دے گا، بتائے گا. جی یہ جو زمین ہے، زمین ہمارے اعمال نوٹ کر رہی ہے. زمین آپ زمین کو بے حس نہ سمجھیں، آپ زمین کو بے زبان نہ سمجھیں. یہ زمین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب قبر میں انسان رکھا جاتا ہے، قبر میں، تو قبر بولتی ہے.
قبر بولتی ہے، زمین بولتی ہے، اس کو صرف مردہ سنتا ہے، زندہ نہیں سنتے۔ قبر کیا بولتی ہے؟ بندہ مومن تھا، قبر کہتی ہے روئے زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے نا، تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، تو کب آئے گا اور میں اپنی باہیں تیرے لیے پھیلا دوں گی، میں تو انتظار کر رہی تھی تو کب آئے اور میں اپنی رحمتیں تجھ پہ لٹاؤں۔ آج تو آیا ہے، آج تو میرا حسن سلوک دیکھے گا، آج تو میرا انعام دیکھے گا، آج تو میری خوشی دیکھے گا۔ قبر ایسے پھیلتی ہے، تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اس کی نظر وہ دور دور تک چل رہی ہے۔ اور کوئی کافر اور بدبخت زمین میں جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، قبر کہتی ہے تو زمین پہ چلنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا مجھے، میں انتظار میں تھی، ایک دن تو آئے گا تو صحیح نا میرے پاس، آج تو آیا ہے نا، اب دیکھ پھر میں کیسے اپنا غصہ تجھ پر انڈیلتی ہوں، اب دیکھ کیسے میں تجھ سے انتقام لیتی ہوں۔ زمین اس کو ڈراتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی زمین ہمیں یہ کہے میں انتظار میں تھی، تو ایک نہ ایک دن تو میرے شکنجے میں آئے گا نا، کہاں کہاں بھاگے گا، کب تک بھاگے گا، میں تو تیرا انتظار کر رہی تھی، آج تو آیا ہے نا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی قبر ہمیں یوں ڈرائے، ہم تو ویسے ہی ڈرے ہوئے ہوں گے، اکیلے ہیں، چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، ٹکڑا بھی نہیں کہہ سکتے، گڑا، چھوٹا سا گڑا، اکیلے، ادھر دیوار، نیچے زمین، اوپر فٹ، 1.5 فٹ، 2 فٹ، بس کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ، صرف اتنا کہ اگر ہم بیٹھیں تو ہمارا سر اوپر لگے، اتنی جگہ، صحیح طرح ہم بیٹھ نہ سکیں، ہم تو صحیح طرح کروٹ نہ بدل سکیں، پاؤں نہ پھیلا سکیں، اور ہم پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں۔ قبر کو حضور نے فرمایا وحشت کی جگہ ہے، ہم تو پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، اوپر سے قبر کہہ رہی ہے میں تو انتظار کر رہی تھی، آئے گا نا ایک دن، اب آیا ہے تو۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو قبر ہے، وہ قبر یوں آپس میں ملتی ہے اور اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور پھر اس پر اور عذاب شروع ہوتے ہیں۔ زمین بے خبر نہیں ہے، زمین ہماری ہر چیز نوٹ کر رہی ہے، زمین ہمارا ہر عمل نوٹ کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ قیامت والے دن زمین سب کچھ اگل دے گی، کیوں؟ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے اگل دے سب کچھ، اور وہ سب کچھ نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا زمین صرف اندر کی اشیاء نہیں نکالے گی، زمین انسان کے ہر عمل کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے بیان کرے گی، بتائے گی جی کہاں بیٹھ کر ہم کیا کر رہے ہیں، کس زمین پر ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا مضبوط نظام ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے، بظاہر میں اپنے آپ کو سب سے پہلے سامنے رکھتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، نیکی والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، یقیناً میں گناہ گار ہوں، میں اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ فرشتے میرے خلاف، گناہوں سے میرے نامہ اعمال بھرے ہوئے، میرے اعضاء میرے خلاف، ان کی گواہی میرے خلاف، زمین میرے خلاف، قیامت والے دن اس نے میرے ہی خلاف بولنا ہے، اور اللہ نے کہنا ہے نامہ اعمال بھی ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہنا ہے کہ تیرے اعضاء بھی ٹھیک بول رہے ہیں، اور اللہ نے کہنا ہے کہ زمین بھی ٹھیک بول رہی ہے، تو غلط تو میں ہی رہ گیا۔ اب اندازہ لگائیں، یہاں جب فرشتوں کی گواہی میرے خلاف، جب میرے اعضاء کی گواہی میرے خلاف، جب میری زمین کی گواہی میرے خلاف، میری تباہی میں کوئی کسر نہیں رہے گی، میرے لیے صرف ایک انجام بچے گا، ایک انجام، اور وہ کیا؟ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے میری طرف، لپٹ رہی ہے میری طرف کہ میں اس کو گھسیٹوں اپنے اندر، اور میں کھینچوں اس کو اپنے اندر، اور 70 ذراعا فاسلکوہ، اور جہنم کے وہ 70 گز زنجیریں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تیار ہیں، اس کو ان زنجیروں میں جکڑو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا۔ میرا انجام یہ ہے، میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں۔ فرشتوں کی گواہی میرے خلاف، اور زمین کی گواہی میرے خلاف، میرے اعضاء کی گواہی میرے خلاف۔ اے اللہ، کیا میں اس دنیا میں بچ سکتا ہوں؟
کیا میں اس دنیا میں بچ سکتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں، جو لکھے ہوئے ہیں، اور لکھے ہوئے ایسے ہیں فرشتوں نے غلط نہیں لکھا اور میں مٹا نہیں سکتا ان کو، میں فرشتوں کا ریکارڈ غائب نہیں کر سکتا، میں فرشتوں کا ریکارڈ جلا نہیں سکتا، میں فرشتوں کے ریکارڈ کے اندر ترمیم تبدیلی نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو اتنا محفوظ نظام ہے، لوہے محفوظ ہے وہ تو ایک طرح کی، اور وہ لکھا گیا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا، 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 اور میرے اعضاء ان کو پتا ہے، اور یہ تو گواہی دیں گے اور میں ان کی زبان بند نہیں کر سکتا، اور میں ان سے جھوٹی گواہی بھی نہیں دلوا سکتا. اللہ کوئی راستہ، کوئی نکلنے کی شکل؟ اللہ فرماتا ہے صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک شکل ہے. تمہارے نامہ اعمال کے اندر تمہارے جو برائیاں، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ کرتوت لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے مٹ سکتے ہیں. تمہارے اعضاء تمہارے حق میں بولیں، تمہارے خلاف نہ بولیں، یہ ان کی جو گواہی تیرے خلاف ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. زمین جو کچھ تیرے خلاف تیار کیے بیٹھی ہے، زمین اس سب کچھ کو بھول سکتی ہے. صرف ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ فاستغفروا ربکم، تو اپنے رب سے توبہ کر، معافی مانگ، استغفار کر. جب تو توبہ کرے گا، سچے دل سے کرے گا، اور استغفار کرے گا، سچے دل سے کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ تیرے نامہ اعمال سے تیرے گناہوں کا ریکارڈ مٹا دیں گے. یکفر اللہ کے جو الفاظ ہیں نا قرآن کریم میں، کفر اللہ، یکفر اللہ، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیٹ کر دینا، ریکارڈ سے بالکل مٹا دینا. استغفار وہ چیز ہے، فرشتوں نے جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اللہ استغفار کی برکت سے وہ گناہ بھی مٹا دیتے ہیں. استغفار وہ چیز ہے، ہمارے اعضاء جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ ہمارے اعضاء کو بھلا دیتے ہیں. اور استغفار وہ چیز ہے کہ زمین نے جو ہمارے اعمال اکٹھے کر رکھے ہیں اس میں جو گناہ ہیں اللہ زمین کے حافظے سے وہ گناہ مٹا دے. صرف ایک جگہ پر وہ گناہ باقی رہتے ہیں، صرف ایک جگہ پر، صرف ایک جگہ پر. نہ نامہ اعمال میں ہیں، نہ ہمارے اعضاء میں ہیں، نہ زمین میں ہیں، صرف ایک جگہ پر وہ اعمال باقی رہتے ہیں، وہ گناہ باقی رہتے ہیں، اور وہ اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، بس. لیکن جب انسان نے توبہ کر لی تو اللہ نے اپنے علم، اپنے فضل اور اپنی قدرت سے اس کی مغفرت فرما دی. اب بے شک اللہ کے علم میں ہے، وہاں سے کہیں نہیں مٹ سکتے، لیکن اللہ کے علم کے اوپر اللہ کی رحمت وسیع ہوئی ہے، اس انسان کی بخشش کر دی گئی. استغفار وہ چیز، استغفار وہ چیز. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اکثر ہمیں ایک واقعہ. کہتے ہیں میں نے ایک دو دفعہ نہیں سنا، کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ سنا. بنی اسرائیل کے پر اللہ کا ایک عمل یہ بھی تھا، یہ بڑے دھیان سے سنیے اور شکر کیجئے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. شکر کیجئے. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا ایک عمل یہ تھا، وہ راتوں کو جو حرکتیں کرتے تھے نا، وہ صبح ان کے دروازے پر لکھی ہوئی ہوتی تھی. فرشتے لکھ کے جاتے تھے، فرشتے لکھ کے جاتے تھے، ان کے دروازوں پر فرشتے لکھ کے جاتے تھے. تصور کریں ہمارے ساتھ ایسا ہو. اور رحمت للعالمین کی امت ہونے کا ہمیں جو اعزاز ملا ہے نا، اللہ اکبر. پردہ ڈال دیا ہے اللہ نے، بھی پردہ ڈال دیا ہے، اور حضور کی رحمت بھی ہم پر غالب. رحمت للعالمین ہے نا. ہاں لکھا ہوتا حاجی صاحب رات کو فلاں جگہ تھے، فلاں کے ساتھ تھے، فلاں تھے، لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بنی اسرائیل کا یہ معمول تھا، وہاں ان کے گھروں کے دروازوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا رات یہ کر کے آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ واقعہ صحابہ کو سنایا کرتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں نقل فرمایا، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفیل. کفیل نام کا وہ شخص تھا، بڑا گناہ گار، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، اور کوئی حرکت ایسی نہیں جو اس نے نہ کی ہو. کفیل نام تھا اس کا. ایک عورت پسند آئی اس کو، وہ عورت مجبور تھی بیچاری، وہ
کچھ مدد مانگنے آئی کہ میں فقر و فاقہ اور بچے بھوکے مر رہے ہیں تو مجھے کچھ مدد چاہیے، آپ کی بڑی مہربانی۔ اس نے 60 دینار دیے، اس نے کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کر۔ مجبور تھی، لاچار تھی، خود بھوکی تھی، بچے بھوکے مر رہے تھے، بے بس ہو گئی، اس نے مان لیا۔ اب جب یہ اس کے قریب گیا ہے تو وہ کانپ رہی ہے عورت، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں اتنا ڈر رہی ہو، کیوں کانپ رہی ہے اتنی؟ کہتی آج تک یہ برائی نہیں کی، آج تک یہ گناہ نہیں کیا کبھی، اور آج فقر نے، غربت نے، محتاجی نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں مجبور ہو گئی ہوں یہ گناہ کرنے پر۔ میں اللہ کو کل کیا جواب دوں گی؟ خدا تو مجھے کہے گا نا، میں تجھے کھلاتا رہا 2 دن تجھے بھوکا کیا رکھا کہ تو اس حرکت پہ اتر آئی؟ جب اس نے یہ باتیں کہی نا اس طرح کی، کفل کانپ گیا، کہتا یہ پیسے لے، جا تو نکل یہاں سے، فوراً نکل، جا تو یہاں سے۔ وہ چلی گئی، یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ ایک عورت پہلی دفعہ اس کو گناہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی یہ کیفیت، اور میں ایسا بدبخت کہ ساری زندگی میں نے گزاری ہی ہر الٹے کام کے اندر ہے اور ہر برے کام کے اندر ہے۔ اب وہ رونا شروع ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ رہا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ عورت ایک گناہ اور اتنی اس پر ڈر رہی ہے، اور میں ہر گناہ کر کے اتنا نڈر ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ میں آئندہ کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ رات کو انتقال ہو گیا، رات فوت ہو گیا وہ۔ صبح جب لوگ آئے دیکھا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے رات کفل کی بخشش فرما دی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بارہا حضور ہمیں یہ واقعہ سناتے تھے، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے رات کفل کو بخش دیا، اس کی بخشش کر دی۔ استغفار وہ عمل ہے اللہ دنیا میں اعلان فرما دیتے ہیں اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے اس کو بخش دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استکثروا فیہ، اس رمضان کے اندر 4 چیزیں خوب کرو، خوب کرو، بہت کرو، بہت کرو، بہت کرو، بہت زیادہ کرو۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک استغفار، ترضون بہما ربکم، اور ایسی چیز ہے کہ تم اس سے اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ اللہ ہم سب کے لیے